قواعد زبان۔ ہر زبان کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس زبان کو صحیح طور پر سیکھا، سمجھا اور بولا جاتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان پر عبور حاصل کرنے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھاک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ، حروف سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا حرف، صرف کہلاتا ہے۔ اس حصے میں صرف حروف، وہ الفاظ، وہ کلمات ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، نحو کہلاتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ صرف آتی ہے، نہ بے عقل کو نحو آتی ہے۔ لفظ سادہ آواز کو حرف کہا جاتا ہے۔ اردو میں بشمول الف ممدود اور حمزہ حروف تہجی کی تعداد 38 ہے۔ ان میں سے 17 حروف مقنوط اور 21 حروف غیر مقنوط ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مخلوط حروف ہیں جنہیں دو چشمی ہا یا بھاری حروف بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 15 ہے۔ وہ مرکب آواز جو کچھ سادہ آوازوں سے مل کر بنتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ مثلا علم ایک لفظ ہے جو 3 حروف عین لام میم سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح کھاٹ ایک لفظ ہے جو 3 حروف کھا الف ٹا سے مل کر بنا ہے۔ جب چند الفاظ ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیے جائیں تو وہ جملہ بن جاتا ہے۔ جملہ الف کے ایسے مجموعے کو جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ مثلا آج موسم بڑا خوشگوار ہے، علم دولت ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وغیرہ جملے کو فقرہ بھی کہتے ہیں۔ علم بڑی دولت ہے، اس طرح کے جملوں کو۔ کلمہ اور محمل الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی لفظ کو کلمہ اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ مثلا پانی وانی، روٹی اوٹی، چائے وائے، سچ مچ، غلط سلط۔ بات چیت میں بالترتیب پانی، روٹی، چائے، سچ، غلط بات کو کلمہ اور وانی، اوٹی، وائے، مچ، سلط چیت کو محمل کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر محمل پہلے سے زبان زد عام نہیں تو عام طور پر اردو میں محمل واو سے بناتے ہیں، جیسے میز ویز، کرسی ورسی، کھانا وانا وغیرہ۔ مرکب اور ہم رتبہ جملے جب 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ کہلائے گا۔ اگر یہ جملے نحوی اعتبار سے جداگانہ اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں تو ایسے جملوں کو ہم رتبہ جملے کہیں گے۔ ہم رتبہ جملے حروف عطف کے ذریعے باہم ملے ہوتے ہیں۔ اردو میں ان کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں: وصیلی جملے، تردیدی جملے، استدرائی جملے اور صحیحی جملے۔ ذیل میں برترتیب ہر ایک کی 2 مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ وصیلی جملے: میں آیا اور وہ چلا گیا، سورج صبح کو نکلتا اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ تردیدی جملے: اسے گھر بھیج دو یا باہر نکال دو، حاکم ہمدرد ہونا چاہیے ورنہ رعایا تباہ ہو جائے گی۔ استدارہ کی جملے: وہ وعدے تو بہت کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ صحیح میں جملے: میں ان کا ساتھ دوں گا کیونکہ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، وہ بہت شریر اور نااہل ہے اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا۔ کلمے کی قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود لاہور پنکھا یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ وہاں۔ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے اور جس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، اس میں سے اور تک 2 حروف ہیں۔
मकनूत, गैर मकनूत और भारी हुर्फ तहजी। उर्दू ज़बान में हिंदी, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दीगर मुकामी ज़बानों के अलावा भी कई ज़बानों के अल्फाज भी शामिल और इसी तरह घुल मिल गए हैं कि जब तक तफ़हीस न किया जाए मालूम भी नहीं होता कि कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान का है। इस खासियत ने उर्दू को मकबूल और दिल पजीर ज़बान बना दिया है और हर गैर ज़बान बोलने वाले को उर्दू में अपनाइयत की खुशबू आती है और अगर वो उर्दू ज़बान सीखना चाहे तो उर्दू बोलचाल में जल्द ही कुदरत हासिल कर लेता है। दुनिया की तमाम अहम ज़बानों में हुर्फ़ अबजद दो तरह के हैं, कुछ मखनूत और कुछ गैर मखनूत। इंग्लिश के 26 बड़े हुर्फ़ कैपिटल लेटर्स हैं और 26 ही छोटे हुर्फ़ स्मॉल लेटर्स। बड़े हुर्फ़ में से किसी भी नुक्ता नहीं आता, जबकि छोटे हुर्फ़ में से फ़कत 2 हुर्फ़ ऐसे हैं जिन पर नुक्ते हैं, मगर हिंदी, अरबी और फ़ारसी में मखनूत हुर्फ बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू की एक खासियत है जो मकबूलियत का भी बड़ा सबब है कि इसमें मतज़िक्रा तमाम ज़बानों के हुर्फ शामिल हैं। उर्दू में बशमूल अलिफ ममदूदा और हमज़ा कुल मफरूद हुर्फ की तादाद 38 है, जिनमें से 17 मखनूत और 21 गैर मखनूत हैं, जबकि 15 भारी हुर्फ हैं। इनकी तफसील ये है: मखनूत हुर्फ, गैर मखनूत हुर्फ, भारी हुर्फ। इस तरह बशमूल मखनूत, गैर मखनूत और भारी हुर्फ तहजी की कुल तादाद 53 है और वो दर्ज झील है।